Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین ذی وقار، ہم نے یہ تو سن رکھا ہے کہ اسلام نے زوال کے وقت عبادت یا سجدہ کرنے سے منع کر رکھا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ منع کس لیے کر رکھا ہے، اس کے اسباب و وجوہات کیا ہیں. آج ہم ان وجوہات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ زوال کے وقت عبادت کرنے سے اسلام نے منع کیوں کیا ہے، اس کی پس پردہ کون سی حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور پھر سائنس کا اس حوالے سے کیا موقف ہے. آپ خود بھی ان معلومات سے آگاہی حاصل کریں اور اپنے دوست احباب تک بھی یہ معلومات ضرور شیئر کریں. تو دیکھیے، نماز اسلام کا ایک اہم ترین اور بنیادی رکن ہے. نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن اور احادیث میں نماز پڑھنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے اور نہ پڑھنے پر سخت تنبیہ کی گئی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے مگر دن میں چوری والے کام کرتا ہے. اس پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کا یہ سوال سن کر ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز عن قریب اسے ان برے کاموں سے چھٹکارا دلا دے گی. اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اس کے علاوہ سورۃ المدثر میں اللہ کریم فرماتا ہے فی جنات یتساءلون، کہ جنتی لوگ پوچھیں گے. کن سے پوچھیں گے؟ عن المجرمین، جہنمیوں سے. کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر، کیا اے جہنمیوں تمہارے جہنم میں آنے کا سبب کیا بنا ہے، کس وجہ سے تمہیں جہنم کی سزا دی گئی ہے. تو اس پر جہنمیوں کا سب سے پہلا جواب یہی ہوگا قالوا لم نک من المصلین، کہ اے جنتیوں ہم دنیا میں نماز پڑھنے والے نہ تھے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمیں یہ سزا بھگتنی پڑ گئی ہے. تو سامعین ذی وقار، اسی طرح اکثر اوقات ہوتا ایسے ہے کہ کچھ سوالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کا خیال تو بہت دفعہ دل و دماغ میں آتا ہے لیکن ان کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی. ایسا ہی ایک سوال تمام مسلمانوں کے ذہن میں یقیناً آتا ہی ہوگا کہ زوال کے وقت عبادت کیوں نہیں کی جاتی، یا پھر زوال کے وقت سجدہ کرنے سے اسلام نے منع کیوں کیا ہے. اب اس سوال کو اگر سائنسی طور پر دیکھا جائے تو سائنس کا یہ خیال ہے کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے اوقات میں اگر سجدہ کیا جائے تو اس وقت زمین سے ایسی شعاعوں کا اخراج ہو رہا ہوتا ہے کہ جن سے پاگل پن کا خطرہ لاحق ہونے کے امکانات موجود ہوتے ہیں. لیکن اس حوالے سے شرعی نقطہ نظر کیا ہے؟ تو سنیے، زوال کے اوقات میں نماز کی ممانعت کے حوالے سے بہت ساری غلط روایات بھی ہمارے معاشرے میں رواج پذیر ہیں جو کہ بعض ناسمجھ لوگوں کی وجہ سے ہم تک پہنچی ہیں. یعنی اگر کسی نے ازراہ مذاق کوئی بات کر دی تو پھر لوگ اس بات کو حقیقت جان کر آگے پھیلانا اپنا فریضہ منصبی سمجھتے ہیں. جس طرح کہ ایک یہ بات بھی کسی علاقے میں مشہور ہے کہ زوال کے وقت سجدہ کرنے سے جن نازل ہو جاتے ہیں، جبکہ بعض لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ یہ زوال کا وقت جو ہے جنوں کا وقت ہے، اس وقت ہم کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے، نہ تلاوت قرآن کریم، نہ ذکر اذکار اور دیگر تسبیحات، نہ ہی نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کے برعکس کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس مکروہ وقت میں سب عبادتیں کی جا سکتی ہیں، یعنی کہ تلاوت قرآن مجید بھی کی جا سکتی ہے، ذکر اذکار و تسبیحات اور نماز و سجدہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں. تو یہ دونوں تصورات بالکل غلط اور من گھڑت ہیں. یاد رکھیے، زوال کے وقت نماز پڑھنا منع ہے، خصوصاً سجدہ کرنا تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ سجدہ تلاوت
یا سجدہ شکر ہی کیوں نہ ہو۔ اصل میں 24 گھنٹوں میں 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نماز پڑھنا اور سجدہ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں ان 3 اوقات کو مکروہ اوقات کہتے ہیں۔ تو وہ 3 مکروہ اوقات کون کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر ہے طلوع آفتاب یعنی سورج کے نکلنے کا وقت، دوسرے نمبر پر ہے زوال کا وقت جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے، تیسرے نمبر پر ہے غروب آفتاب جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ان تینوں اوقات میں کوئی بھی سجدہ والی نماز جیسا کہ فرض، واجب، سنت، نوافل یا پھر کوئی بھی قضا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ تلاوت قرآن کریم اور ذکر اذکار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص گھر میں ہو یا سفر کر رہا ہو، کسی گاڑی میں ہو، ٹرین میں ہو یا جہاز میں، اب وہ تلاوت قرآن کریم میں مشغول ہے یا دیگر تسبیحات میں مصروف ہے، اور پھر ان تینوں مکروہ اوقات یعنی طلوع آفتاب، زوال اور غروب آفتاب میں سے کوئی وقت داخل ہو جائے تو پھر تلاوت قرآن کریم یا ذکر اذکار کرنے کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہوگی، لیکن ان اوقات میں نماز پڑھنے اور سجدہ کرنے سے ہر صورت بچنا چاہیے۔ اس کے بارے میں بے شمار احادیث بیان کی گئی ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 3 اوقات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے اور مردے دفنانے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ واضح طور پر چمک اٹھے، نمبر 2 پر جب سورج بالکل سیدھا ہو، نہ مشرق کی طرف مائل ہو نہ ہی مغرب کی طرف، حتیٰ کہ سورج ڈھل جائے، تیسرے نمبر پر جب سورج غروب ہونے لگے حتیٰ کہ پوری طرح سے غروب ہو جائے۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو سورج کے طلوع و غروب کے اوقات میں نہ پڑھو، کیونکہ اس وقت سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سے طلوع و غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ سورج کے طلوع و غروب کے وقت شیطان افق پر اپنے سینگوں کو سورج کے سامنے کر دیتا ہے، کیونکہ آتش پرست سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو شیطان یہ باور کراتا ہے کہ لوگ اس کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، اس لیے سورج کے طلوع و غروب کے اوقات میں سجدہ کرنے اور نماز پڑھنے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تاکہ بت پرستوں اور مشرکین سے ہماری عبادت کی مشابہت نہ ہو۔ اب بعض لوگوں کا شیطان کے سینگوں کے متعلق یہ اشکال ہے کہ اگر شیطان کے سینگ اتنے بڑے ہیں تو وہ خود کتنا بڑا ہوگا اور پھر کہاں ٹھہرتا ہوگا، حالانکہ سورج جسامت میں ہماری زمین سے کئی گنا بڑا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ شیطان کی سینگوں کے درمیان آ سکتا ہے؟ تو اس کے متعلق ایک بزرگ نے بڑا ہی زبردست جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیطان کو اتنا بڑا تصور کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ سورج تو آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان بھی آ سکتا ہے اور طلوع بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اگر آپ اپنی 2 انگلیاں اپنی آنکھوں سے ذرا آگے بڑھا کر اور پھر ان میں فاصلہ دے کر دیکھیں تو آپ کو سورج آپ کی ان 2 انگلیوں کے درمیان دکھائی دے گا۔ تو پھر یہی صورت سورج کو شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان میں بھی تصور کر لیجئے۔ حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ نماز کے متعلق سوال کیا، تو اس کے جواب میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح کی نماز پڑھ لو پھر اس کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے رکے رہو یہاں تک کہ سورج نکل کر بلند ہو جائے۔ یہ اس لیے کہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور پھر اس وقت مشرک اسے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس وقت تم بھی نماز پڑھو گے تو اس سے ان مشرکین کے ساتھ مشابہت پیدا ہوگی، اس لیے اس وقت نماز پڑھنے سے پرہیز کرو۔ لیکن ہاں جب سورج بالکل بلند ہو جائے تو اس وقت نماز پڑھو،
کیونکہ اس وقت کی نماز کی فرشتے گواہی دیں گے اور فرشتے حاضر بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کی وہ نماز مقبول ہوگی۔ پھر جب سورج کا سایہ سر پر آ جائے، یعنی کہ ٹھیک دوپہر کا وقت ہو، تو اس وقت بھی نماز نہ پڑھو، کیونکہ اس وقت جہنم دہکائی جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب سورج ڈھل جائے پھر اس وقت نماز پڑھ سکتے ہو، اس لیے کہ اس وقت کی نماز کی فرشتے گواہی دیں گے اور حاضر بھی ہوں گے، یہاں تک کہ تم عصر کی نماز پڑھو اور اس کے بعد پھر کوئی اور نماز پڑھنے سے رکے رہو حتیٰ کہ سورج بالکل غروب ہو جائے، اس لیے کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان میں ڈوبتا ہے اور پھر اس وقت کافر ہی اسے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان احادیث مبارکہ سے یہ بات بڑی آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ کفار و مشرکین سے مشابہت کی وجہ سے ہی ان اوقات میں نماز پڑھنے اور سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، ورنہ جو سجدہ اللہ کو کیا جائے وہ شیطان مردود اور سورج کے لیے کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جو شخص سورج کے طلوع و غروب سے پہلے نماز شروع کر چکا ہو تو اب اسے نماز توڑنے کا نہیں بلکہ مکمل کرنے کا حکم ہے۔ اور ان احادیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اہم کام یعنی نماز پڑھنے کو ان اوقات میں منع کر دیا کہ جن اوقات میں کافر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے ان کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے۔ تو بھائیو ذرا سوچئے کہ ہمارے روزمرہ کے جو دوسرے کام کاج ہیں، ہمارا لباس ہے، رہن سہن ہے، کھانا پینا، سونا جاگنا اور شادی بیاہ کی غیر ضروری رسمیں ہیں، تو ان حرکتوں سے روکنے پر اسلام میں کس حد تک ممانعت کی گئی ہوگی۔ تو لہٰذا بھائی یہ کوشش کریں کہ اسلام کی مکمل پیروی کرنے والے بن جائیں اور کفار کی مشابہت سے حتی الامکان بچتے رہیں۔ یہ بات اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، مہربان اور کریم ہے، لیکن بھائیو اس کے ساتھ ساتھ اللہ جبار اور قہار بھی ہے، اور جہنم بھی اس نے تیار کر رکھی ہے کہ جو اس کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے انہیں اللہ کریم اس جہنم کا مزہ چکھائے گا کہ دنیا میں آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری ہے، لہٰذا آج آپ لوگ اپنی اس کی ایک ہی سزا یہاں بھگتو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے مکمل پیروی کرنے والے بن جائیں اور ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کریں۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔